معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد حمد و ثنا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور ان نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت ہمارے لیے ایمان ہے، اور اس ایمان کی دولت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا۔ اور اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو بر ذات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے وسیلے سے، جن کے صدقے سے ہم اس دنیا میں آئے، اور جن کا ہمیں امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ بہرحال میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے مومنو، اے مسلمانوں، اے مجھ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو، اے مومنو مسلمانوں۔ کیا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن پہلے مسلمانوں مومنوں کو مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کے بعد اور ایک ارشاد ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ توبہ نصوحا کرو یعنی سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کہ تم پھر کبھی گناہ کی طرف نہ لوٹو، کہ تم پھر کبھی گناہ کا خیال بھی مت اپنے دماغ میں لاؤ، بلکہ گناہ کی طرف لوٹنے کی تو بات ہی نہیں ہے، بلکہ گناہ کا خیال بھی مت لاؤ۔ ایسی توبہ کرو، اسے کہتے ہیں سچی توبہ، اسے کہتے ہیں توبہ نصوحا۔ وہ توبہ جو سچی توبہ ہو، جو دل سے توبہ ہو، کہ انسان جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، جب کوئی انسان گناہ کا عادی بن جاتا ہے، جب کوئی انسان دن بدن گناہ کرتے جاتا ہے، تو ان گناہ کی لت لگنے کی وجہ سے اس کا دل اتنا مردہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو جو وہ گناہ کرتا ہے، وہ گناہ اس کو گناہ نہیں دکھ رہا ہے، بلکہ اس کو ایک معمولی سی بات دکھ رہی ہے۔ اس کو اگر وہ چاہے کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ کرے، لیکن وہ بڑا گناہ بھی اس کو بڑا گناہ نظر نہیں آتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کا دل گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اب باقی گناہ بھی گناہ نظر نہیں آ رہے ہیں، باقی گناہوں کا بھی اب اس کو خوف نہیں ہے، کہ باقی گناہ کرنے کا بھی اس کو ڈر نہیں ہے کہ اگر میں یہ گناہ کروں تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مجھے پکڑ ہوگی۔ بول میرے بندے، اگر اس کے متعلق میں نے کہا تھا، میرا حکم تھا کہ اس سے باز رہو، تو باز کیوں نہیں رہا ہے؟ تو پھر بھی یہ گناہ کیوں کرتے گیا ہے؟ اب تمہیں اس کا حساب چکانا پڑے گا، لیکن قیامت سے پہلے ہی اس گناہ کا حساب قبر میں چکانا پڑے گا۔ قبر سے پہلے ہی مرتے وقت جب وقت نزا ہوگا، وہاں بھی اس گناہ کا عذاب چکانا پڑے گا، اس گناہ کا معاوضہ وقت نزا میں بھی اس کو پہلے ہی چکانا پڑے گا۔ اس کے بعد قبر، پھر قیامت، پھر جنت، پھر جہنم، لیکن پہلے اس کو دنیا میں ہی اس کا معاوضہ چکانا ہے۔ یہ ہے گناہ کا نقصان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور انہی گناہوں سے اور آخرت اور دنیا کی بربادی سے بچنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نسخہ دیا ہے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ ہے توبہ کی نسخہ، جس توبہ کے بارے میں اور اس نسخے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نسخہ کو اپنانے والے کے بارے میں فرمایا کیا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ ایک توبہ کرنے والا انسان جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو وہ اس طرح بن جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہے، یعنی ایک توبہ کرنے والا بندہ اس انسان کی طرح بن جاتا ہے جس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ یہ انعام ہے توبے میں، یہ
मुआवजा है तौबे में, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम दिया है तौबा करने वाले इंसान के लिए। लेकिन ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब कोई इंसान तौबा करे तो उसको क्या करना चाहिए, तो फरमाया तौबे के 4 पुल है, पिलर है, सतून है, तो वो क्या है, तो अगर तो अर्ज़ किया गया ए ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो 4 सतून वो क्या है, तो फरमाया एक ज़ुबान से माफ़ी मांगना, कि ज़ुबान से इस तौबे की माफ़ी मांगना है, ए मेरे मालिक व मौला, ए मेरे रब्बे कायनात, मैंने ये गुनाह किया है, मैंने फ़लाँ फ़लाँ गुनाह किया है, मैं इससे माफ़ी तलब करता हूँ। ज़ुबान से तलब करना है, ज़ुबान से माफ़ी मांगनी है। और उसके बाद फरमाते हैं हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि दिल से शर्मंद और नादिम होना है, अन यंदिम अला फ़िअलिहा, कि वो अपने किए पर नादिम हो जाए, पशेमान हो जाए। और इतना ही नहीं, और एक फरमाते हैं कि और एक इसका कोई पिलर है, एक पिलर है, एक स्तून और है, वो क्या है, तो फरमाते हैं वो है कि तमाम अज़ा को हर किस्म की गुनाह से बचाना है, तमाम गुनाहों से हर अज़ा को बचाना है। तो जब वो ये रूल फॉलो करेगा, ये शुरूत अपनाएगा, ये शराइत अपनाएगा, तो फिर तब उसकी तौबा सही है। फ़इन फ़क़िद अहदुस सलासा, तो अगर 3 या 4 में से कोई एक छोड़ दिया, यानी किसी एक पर अमल नहीं की, फ़लम तसिह तौबतहु, तो उसकी तौबा सही नहीं है, उसकी तौबा गलत है, उसकी तौबा सही नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शराइत जो है उलमा ने बयान की है, या ख्वाजा हसन बसरी भी बयान फरमाते हैं कि 3 या 4 शराइत हैं। अगर इंसान का ताल्लुक़, अगर गुनाह का ताल्लुक़ बंदे और अल्लाह के दरमियान हो, तो 3 शराइत है जो मैंने बयान किए। और अगर गुनाह का ताल्लुक़ बंदे और बंदे के दरमियान हो, यानी अगर हुकूकुल इबाद से हो, अगर गुनाह का ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से हो, तो फिर उससे माफ़ी भी मांगनी है। और अगर उसका हक खाया हो, माल या कुछ और, तो वो हक उसे वापस अदा कर देना है। तो फिर जब ये 4 या 3 शराइत पूरे हो जाएंगे, इसके बाद जब तौबा करेगा तो तौबा सही व दुरुस्त हो जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।